السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہی خواب معتبر ہے۔ ناول کی رائٹر ہے عالیہ بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بات چھوٹی سی ہی تھی مگر گھر والوں کی وہی ہر بات کو کھینچ کر لمبا کرنے کی عادت۔ جب تک بات کو دوہرا کر اصل سے 10 گنا نہیں کر لیا جاتا کسی کو بھی چین نہیں آتا۔ اب دیکھا جائے تو ردا کی منگنی پر پہنے جانے والی ساڑی کا زمانے کی بگڑی ہوئی چال، اولاد کی نافرمانی اور مستقبل میں اپنی مرضی کا بیاہ رچانے سے کیا تعلق بنتا تھا، مگر یہاں سبھی متفرق موضوعات کو ملا کر ایک ایسا گڑبڑ گھٹالا تیار ہوتا تھا کہ نیا سننے والا لاکھ سر کھپا کر بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ حبیبہ کو لگتا تھا کہ رائی کا پہاڑ بنانے والی مثال کسی نے اسی خاندان کی پچھلی نسلوں کو دیکھتے ہوئے بنائی ہوگی۔ اس خاندان کی خواتین کا المیہ یہ ہے کہ فرصت اور بے فکری دونوں ہی انہیں کثرت سے میسر ہے۔ اب کریں بھی تو کیا، آخر اپنی اہمیت بھی تو ثابت کرنی ہوتی ہے۔ بہت جلے کٹے انداز میں وہ لاؤنج میں بیٹھی جملہ سینئر خواتین کا تجزیہ کر رہی تھی۔ ہائی روشن آپا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ بزرگوں کے لیے اس درجہ بے ادبی کا مظاہرہ تو کیا تمہارے خیال میں ان کا تجزیہ، ان کی نصیحتیں بس یوں ہی ہیں، ان کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے تمہاری نگاہ میں تو اور کیا؟ ان کی خفگی بھری نگاہ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بڑی بے نیازی سے سر کو ہلکے سے جھٹکا۔ یہ گول میز کانفرنس جو 24 میں سے 14 گھنٹے تو لازمی جمی رہتی ہے، ان کا حل بھی عالمی کانفرنسوں سے مختلف تھوڑی ہے۔ باتوں سے بھی کبھی کچھ حاصل ہوا ہے روشن آپا؟ بس محض ٹائم پاس۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کے تو سارے ہی مسائل اسی طرح مل بیٹھ کر حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ان کی طرف دیکھا، اور برا نہ مانے تو بے وقوفی۔ روشن آپا نے محض ایک تیز سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ سامنے پھیلے اخبار پر جھک گئی۔ حبیبہ کی باتوں پر اگر برا ماننا شروع کر دیا جاتا تو پھر غالباً سارا دن کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہ بچتا، سو اس سے جیسی ہے جہاں ہے کی بنیاد پر قبول کیے رکھنے کی پالیسی پر ہی عمل کیا جاتا۔ وہ چند لمحے منتظر رہی کہ وہ کچھ کہیں تو وہ بھی دل پر دھرا بوجھ مزید ہلکا کر سکے، مگر شاید اخبار والی خبر زیادہ دلچسپ تھی۔ حبیبہ مایوسی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہتر تھا کہ دادی کے کمرے میں پیش اپنے کیس کی پیروی کر لی جائے۔ ربیہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کے شیشے کو چمکانے میں مصروف تھی۔ اسے ادھر کا رخ کرتے دیکھا تو وہیں سے منع کرنے لگی۔ اندر مت جانا، حالات تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں۔ مگر وہ ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ چکی تھی۔ حالات کو سازگار بنانا کون سا مشکل کام ہے بھلا؟ اندر طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح پر اظہار خیال جاری تھا۔ نہ لڑکیوں میں صبر رہا ہے اور نہ ہی مردوں میں تحمل، ورنہ ہمارا بھی تو دور تھا۔ مجال ہے جو کسی کو کانوں کان خبر ہو جائے، لبوں پر مہر لگا کر زندگی گزار لیتے تھے۔ دادی جب بھی بول رہی ہوتی سبھی خاموش ہو کر سنتے، بھلے ان کی بات سے کسی کو کتنا بھی اختلاف ہوتا، مگر حبیبہ پر اس کا اطلاق کم ہی ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے دادی، اصل میں جب عورتیں ہوتی تھیں بے وقوف اور مردوں کو باہر کی دنیا میں دیکھنے کے لیے سب کچھ میسر تھا سوائے عورتوں کے۔ اب لوگوں کو بہت جلدی عقل آنے لگتی ہے، فرق تو زمانے میں آنا ہی تھا۔ ان کے ٹھیک سامنے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے طور پر ان کی تصحیح کی۔ امی، تائی، چچی تینوں ہی ہوں ہوں کرتی رہ گئی، مگر بات ختم کرنے سے پہلے بیچ میں رکنے کی کوئی تک نہیں تھی اس کے نزدیک۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں۔ حیرت انگیز طور پر دادی اس سے متفق ہو گئی۔ گھر کی عورت کو چھوڑ کر پرائی عورتوں میں دلچسپی لینا کیا اچھی بات ہے؟ پرائی کیسے؟ آپ نے سنا نہیں، جو دل کو اچھا لگ جائے زمانے بھر میں اس سے بڑھ کر اپنا کوئی نہیں رہتا۔ کل رات ہی اسٹار پلس کے کسی ڈرامے میں سنا ڈائلاگ بڑی روانی سے دہرایا گیا۔ دادی یکدم ہی بڑھ گئی۔ پٹے گی مجھ سے حبیبہ کسی دن اچھی طرح۔ تائی کی پیشانی پر بے گہرے بل پڑ رہے تھے اور امی بیچاری سخت شرمندہ۔ بس سلمیٰ چچی تھی جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنسے جا رہی تھی۔ حبیبہ نے داد طلب نگاہوں سے انہی کی طرف دیکھا۔ ان ساری خواتین میں سلمیٰ چچی کا سینس آف ہیومر اس کو سب سے بہتر لگتا تھا۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کیبل نکلوا دو، ساری خرافات وہیں سے آ رہی ہیں، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ حبیبہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا کہ خرافات پر چاہے سبھی متفق ہو، کیبل ہٹوانے پر کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ سب کا پسندیدہ ٹائم پاس اسٹار پلس تھا۔ ڈراموں کی پیچیدہ رشتے اور بنا کسی سر پیر کے چلتی ہوئی کہانیاں ان سب کی بآسانی سمجھ میں بھی آتی تھی اور پسند بھی بے حد تھی۔ خود اسے بھی ردا کی منگنی میں ساڑی باندھنے کا آئیڈیا وہیں سے ملا تھا۔ دراز قد والی اسمارٹ لڑکیاں جن کو دیکھ کر وہ خود دل تھام کر رہ جاتی تھی اور تصور ہی تصور میں خود کو ان کی جگہ دیکھ کر ان سے کہیں زیادہ حسین پاتی۔ ردا کی منگنی سے زیادہ اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا خود کو ثابت کرنے کا؟
بقیہ تینوں دوستوں کو متفق ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ نہ انہیں گھر والوں کی مخالفت کا اندیشہ تھا اور نہ ہی اپنے بارے کوئی ہلکا سا بھی احساس کمتری۔ ساڑیوں کے ڈیزائن، بلاؤز کا کٹ، سبھی فیصلے کٹا کٹ ہوتے چلے گئے۔ گوٹ اسی کی پھنسی تھی۔ آخر برائی کیا ہے، آپ لوگ بھی تو پہنتی ہی ہیں ساڑی، بلکہ تائی امی تو گھر میں بھی پہنے رہتی ہیں۔ اس کی بے تکی مثالوں کے سبھی عادی ہو چکے تھے، اس لیے حیرت کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ جب تائی امی جتنی ہو جاؤ تم بھی پہن لینا، دادی نے سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے خود کو دوسری طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر اب اس پہ جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ تب کیا خاک اچھی لگوں گی، شکل بھی اچھی نہیں رہے گی، اور موٹا ہونا تو ہمارے خاندان کی خواتین کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ تائی کا چہرہ ایک دم ہی فک ہوا۔ سارے خاندان میں ان کی خوش لباسی کا شہرہ تھا اور اپنے طور پر وہ خود کو پوری طرح ان سمجھتی تھی۔ جب تمیز نہیں ہے بات کرنے کی تو بیچ میں آ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو باہر نکلو بےہودہ بدتمیز۔ امی کا شرمندگی سے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ اگلے گھر جائے گی تو بہت جوتے کھائے گی۔ تائی کی پیشن گوئی پر سبھی کو یقین تھا، وہ حبیبہ کے لیے بار بار اپنے گھر کا حوالہ ضرور ہی دیتی تھی۔ انہیں اس کی طرف سے خطرہ بھی شدید رہتا تھا۔ گھر میں اب تک دادی کا سکہ ہی چلتا تھا، کیا خبر وہ اسے ان کے لائق فائق ذکی کے سر مٹ دے۔ دوسرا خدشہ خود ذکی سے تھا۔ حبیبہ کی اچھی شکل کا جادو اگر اس پر چل جاتا تب بھی ان کی خیر نہیں تھی، سو اپنے بچاؤ کے لیے انہیں ہر وقت ہی چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ بہرحال ہمارے ہاں لڑکیاں ساڑیاں نہیں پہنتی، شادی کے بعد جو دل چاہے پہنو۔ دادی کی طرف سے حتمی فیصلہ آ چکا تھا، سو اسے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود بھی ردا کی منگنی میں شلوار قمیض میں ہی شریک ہونا پڑا۔ گو ساری دوستوں نے ہی اس کی تعریف میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، مگر اسے یقین تھا کہ سب محض اس کا دل رکھنے کی باتیں ہیں۔ سب کی نظروں میں تو وہ وہی ٹھہری دقیانوسی، فرسودہ ماحول کی پروردہ۔ دل ہی دل میں ان لوگوں نے اس کے گھر کے ماحول کے بارے میں کیا کیا اندازے نہیں لگائے ہوں گے۔ اسے یہی شرمساری کئی دن تک گھیرے رہی۔ کالج جانا بھی موقوف اور گھر والوں سے بھی بات چیت بھی۔ کئی نئی خبریں اسی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکیں۔ ماہانہ ٹیسٹ نہ ہو رہے ہوتے تو شاید ابھی چند دن اور چھٹی منا لی جاتی، مگر بوٹنی کی مسز حیات سے اسے بھی ڈر لگتا تھا۔ غیر حاضر رہنے پر انہوں نے اس کی وہ خبر لینا تھی کہ بقیہ پورا ہفتہ کلاس کی لڑکیوں کو اسے دیکھ کر کرتے رہنا تھا۔ فیل پاس تو بات کی بات تھی، پہلی چیز تھی حاضری، سو وہ یہی حاضری لگوانے اس دن کالج چلی آئی۔ کالج میں اچھی یا بری سب سے نمایاں کوالٹی ایک ہی تھی کہ غیر حاضریوں کا نوٹس سب سے زیادہ لیا جاتا تھا۔ آج آ جانے کے باوجود بھی سارا دن اپنی لاپرواہی اور پڑھائی سے بے رغبتی پر اظہار خیال سنتے گزارا۔ بریک ٹائم میں وہ اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سچی بات یہ تھی کہ انٹر سائنس کے رزلٹ کے بعد آریہ پار ہونے والی کیفیت سے نکلنے کے بعد پڑھائی اس کے لیے بڑی تسلی بخش قسم کی شے بن گئی تھی۔ ردا آج خاص طور پر اس کے لیے اپنی تصویریں لائی تھی۔ جملہ گروپ 3 دن پہلے دیکھ کر اور تبصرے کر کے فارغ ہو چکا تھا، مگر آج حبیبہ کی خاطر پھر سب تازہ دم تھے۔ ردا بہت پیاری لگ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھا اس کا منگیتر بس یوں ہی سا تھا۔ کتنا خوش لگ رہا ہے، ظاہر ہے اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے۔ ویسے ردا تمہارے گھر والوں کو کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا، اتنی پیاری ہو تم، اسی لیے فرق بھی زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ ردا کی دوستوں کے گروپ میں پہلے کبھی شاید ہی اتنی تعریف کی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے مسکرائی گئی۔ وہ چونکہ حقیقت پسند لڑکی تھی اور اسے خبر تھی کہ اس کے گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں بہترین ہے۔ صرف حبیبہ ہی تھی جسے نہ ردا کی خوبصورتی میں زیادہ دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے منگیتر کی کمصورتی میں۔ اس کا پورا وقت صرف اپنا اور باقی دوستوں کا موازنہ کرتے ہی گزرا۔ ساری کی ساری ایک اسے چھوڑ کر کتنی زیادہ اسٹائلش لگ رہی تھی۔ اونچی ہیل اور خوبصورت ہیئر اسٹائل انہیں اور بھی نمایاں کر رہے تھے، اور یہ حوریہ کم وقت دل ہی دل میں بے حد جل کر اس کے سامنے بیٹھی گہری سانولی رنگت والی حوریہ کی طرف دیکھا، جس کے الجھے روکھے بال تصویر میں کس خوبصورتی کے ساتھ شانوں پر لہرا رہے تھے۔ سب پارلر سے تیار ہو کر پہنچی تھی، بس ایک وہی تھی، پنک شلوار قمیض میں ملبوس کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ اس کے پاس ہمیشہ سے لے دے کر ایک ہی اسٹائل تھا، بال کھول لیے یا باندھ لیے اور بس۔ حبیبہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، پنک کلر اس پر بہت سوٹ کرتا ہے، ردا کہہ رہی تھی۔ حبیبہ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ دوستوں میں اس طرح کی باتیں ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے کہہ ہی دی جاتی ہیں۔ بہت دن تک اسے رہ رہ کر کلک ہوتا رہا، گھر میں کسی کو بھی اس کی خوشی یا غم سے سروکار نہیں تھا۔ لے دے کر ایک ربیہ ہی تھی جو اس کے غم و غصے پر مبنی تقریر کو سن بھی لیتی اور پھر اچھی امیدیں بھی باندھتی۔ تمہاری دوستوں میں کوئی بھی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی کہ تم، دیکھا ہوا ہے میں نے سب کو، تم بناوٹی چیزوں سے اتنا متاثر کیوں ہوتی ہو حبیبہ؟ ساری خود اعتمادی ختم ہو جائے گی تمہاری اس طرح تو۔
کچن میں روٹیاں پکاتے ہوئے وہ بڑے ہمدردانہ لہجے میں سے سمجھا رہی تھی۔ اور پھر کون سا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ شادی ہو جائے گی تو جو دل چاہے کرتی رہنا، کون منع کرے گا؟ فی الحال تو شادی کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کی زود رنجی عروج پر تھی، سو اس محاذ پر بھی سوائے مایوسی کے کچھ اور سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر ابھی تو روشن آپا بیٹھی ہوئی ہے ہم سے اتنی بڑی عالم مایوسی میں اس سے ایک ساتھ دو غلطیاں سرزد ہوئیں۔ ایک تو روشن آپا کی موقع پر موجودگی اور دوسرے ان کی عمر کا تذکرہ۔ فریج کے قریب رکھی چھوٹی سی میز پر بیٹھی وہ اپنے لیے فروٹ سلاد بنانے میں مصروف تھی۔ ایک دم ہی بھڑک اٹھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں بیٹھی ہوئی ہوں تو اپنی مرضی سے، ورنہ رشتوں کی کون سی کمی ہے میرے لیے؟ اور یہ عمر کا تانا کس کو دے رہی ہو؟ میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں آپ خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ اچھا چلے معاف۔ حبیبہ کو گڑبڑا کر الٹا انہیں کو بنانا پڑا تھا، مگر وہ بڑی دیر تک بڑبڑائی گئی۔ ذرا ذرا سی بات کو دل پر لگائے رکھنے میں وہ ہو بہو اپنی والدہ کی کاپی تھی۔ بالکل تائی امی والی عادت، انسان اپنی جان بھی ان کی خوشی کے لیے دے دے تو بھی کبھی خوش نہ ہو۔ ربیہ کے سامنے اپنی رائے دیتے ہوئے اس بار اس نے پورا دھیان رکھا تھا روشن آپا کی غیر موجودگی کا۔ ربیہ ہنسنے لگی۔ اس بیچاری کی نہ کسی سے ناراضی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ خود ہر وقت برا ماننے کے لیے تیار رہتی تھی۔ سادہ دل، خدمت گزار، اس میں سلمیٰ چچی والا سیدھا پن واضح طور پر آیا تھا۔ حبیبہ تنقید اور تعریف دونوں ہی کھلے دل سے کرتی تھی۔ گھر میں سلمیٰ چچی اور تم نہ ہو تو توازن بری طرح بگڑ جائے۔ میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم بالکل انہیں پر گئی ہو۔ اور تم؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے جواب میں اس کی طرف دیکھا۔ تم کس پر گئی ہو؟ نہ امی پر اور نہ دادی پر، بالکل مختلف ہو۔ واقعی؟ حبیبہ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، آخر وہ کیوں اتنی مختلف ثابت ہو رہی تھی کہ کسی وقت بھی ان سب کے ساتھ بنائے رکھنا مشکل تر ہو جاتا تھا۔ مہندی کی گھنی بہار کا اختتام سفید رنگ کے گیٹ پر ہو رہا تھا۔ راجی نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ زمین پر رکھا۔ ایک طویل عرصے بعد وہ یہاں آیا تھا، بچپن میں کبھی اماں کے ساتھ، جس کی ہلکی ہلکی سی جھلک آج بھی یاد پڑتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اوپری منزل کے کمروں کے آگے چوڑا سا ٹیرس بالکل ویسا ہی تھا اور اندر احاطے میں لگے آم کے درخت بھی۔ اس نے سنہری مائل پیلی ہوتی کیریوں سے لدے درختوں کی خوبصورتی کو جیسے بڑے قریب سے محسوس کیا۔ سب کچھ ٹھیک ہی تھا، مگر پھر بھی یک بار کی تو اس کے دل آیا ہی کہ بیگ اٹھا کر یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ بہت عرصے بعد کہیں جانے سے اور بہت سارے اجنبی چہروں سے ملنے کی ایک نامعلوم سی ٹینشن ویسے بھی بہت دن سے تھی، مگر اماں کی وہی مستقل رٹ، جا کر رہنا تو وہی ہے تمہیں، ورنہ اختری خالہ بے حد برا مانے گی اور مجھے ان کے سامنے جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی وہ الگ۔ آخر تو وہ اتنی جذباتی ہونے لگی تھی کہ راضی کو شدت سے لگنے لگا تھا کہ مستقبل میں اس کی اور اماں کی عزت کا دار و مدار صرف اور صرف اب اسی ایک بات پر ہے۔ تھک ہار کر اسے ہی ہار ماننا پڑی۔ مگر ایک بات صاف کہہ دیتا ہوں، اگر مجھے ذرا بھی پریشانی ہوئی تو پھر میں وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہاں ہاں، جو مرضی آئے کر لینا۔ اماں اس کی دھمکی ذرا بھی خاطر میں نہیں لائی۔ اس نے ان کی بات مان لی تھی۔ اچھی بھلی پوسٹنگ بھی تھی یہیں، پتہ نہیں محکمے والوں کو بھی کیوں چین نہیں۔ جتنے دن بھی اسے اپنی تیاری میں لگے وہ یوں ہی بڑبڑاتا رہا۔ اماں بہنیں زیر لب مسکرا دیتی۔ بھائی تو اس طرح جنجلائے ہوئے ہیں جیسے کسی بے حد چڑچڑی بہو کو واپس سسرال جانا پڑ رہا ہو۔ اس کا دل کتنی بار اس طرح کے کمنٹ سن کر جلا تھا، مگر انجام کار وہ آج یہیں آ کھڑا ہوا تھا اور اس وقت تک یہیں رہنا تھا جب تک آفس کی طرف سے فلیٹ نہ مل جائے۔ اس سے بیشتر کہ وہ واقعی اماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر یہاں سے بھاگ کر کھڑا ہوتا۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دینا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ گیٹ کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ آپ راضی بھائی ہیں نا؟ سامنے ایک نوعمر سے لڑکا بڑی پرتپاک سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ راضی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ آئیے نا، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، صحیح ٹائم کا بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی لینے تو ضرور ہی آ جاتا۔ دادی تو آپ کے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی، وہ بہت محبت سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ راضی کوچ سے آیا تھا۔ جواباً اس کے پاس سنانے کے لیے کوچ کی ناقص کارکردگی اور گاڑی میں کوئی خرابی ہونے کے باعث 2 گھنٹے نیشنل ہائی وے پر کھڑے رہنے کا قصہ تھا۔ بڑا سارا شہر پار کر کے جب وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے تب تک یہ قصہ بھی تمام ہوا۔ برآمدہ خالی پڑا ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فرصت کے اس مختصر سے وقفے میں اپنے اس پہلے میزبان کا نام پوچھنے کا خیال آیا جو اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ نام تو میرا شان عالم ہے، پر اپنی آسانی کے لیے سب شانی کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہہ لیجیے گا۔ ہاں یہی اچھا رہے گا۔ وہ فوراً ہی متفق ہو گیا۔
برآمدے سے کوریڈور میں مڑتے ہوئے اسے آس پاس کے کمروں کی خاموشی تھوڑی سی حیرت میں مبتلا کر گئی۔ اتنے سارے لوگ جو اس کے سابقہ تجربے اور معلومات کی بنا پر یہاں ہونے چاہیے تھے، شاید کہیں اور کوچ کر گئے تھے۔ راضی کی حیرت اطمینان میں بدلنے لگی۔ اگر ایسا ہی تھا تو بہت اچھا تھا۔ بہت ساری خواتین کے درمیان خود کو ایڈجسٹ کرنا شاید زیادہ الجھن میں ڈالنے والی بات تھی، مگر یہ اطمینان عارضی تھا۔ کوریڈور کے اختتام پر دائیں جانب مڑتے ہوئے بڑے سے لاؤنج میں پورا مینا بازار لگا تھا۔ آ گئے راضی، کتنے عرصے بعد دیکھا ہے، یہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ کب سے راہ دیکھ رہے ہیں، ٹائم تک سے مطلع نہیں کیا۔ یہی تو ہے آج کل کے بچوں کی لاپرواہی۔ چاروں طرف سے آتے خیر مقدمی جملوں میں سبھی کچھ تھا۔ شانی نے بہرحال ایک کرم اس پر اور کیا کہ سیدھا دادی کے سامنے لے جا کھڑا کر دیا۔ کتنا دل چاہتا تھا تمہیں دیکھنے کو، مگر کتنے ہی سالوں سے چلنا پھرنا آسان نہیں رہا ہے، اور تمہیں خود سے تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ چل کر نانی کو سلام کر آؤں۔ اسے گلے سے لگا کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ گئی۔ راضی کی سمجھ میں اماں کی اس درجہ اصرار کی وجہ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ کبھی بھی معاف نہیں کرتی تمہاری ماں کو اگر تم سیدھے یہاں نہیں آتے۔ غضب خدا کا، اپنا گھر ہوتے ہوئے بچہ ادھر ادھر پڑا رہے۔ یہاں آنے کے بارے میں اب تک جو بھی تھوڑا بہت کنفیوژن اس کے ذہن میں باقی رہ گیا تھا وہ بھی رخصت ہوا۔ اب تعارف کا مرحلہ شروع ہوا۔ سب سے زیادہ سنجیدہ رہنے والی خاتون جنہیں شانی تائی امی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، وہ کسی رشتے سے اس کی بڑی ممانی لگتی تھی۔ اسے مطلع کیا گیا تھا اور پھر درجہ بدرجہ دو اور ممانیاں بھی تھیں۔ یہ شانی اور حبیبہ کی ماں ہے اور یہ ربیہ کی۔ دادی نے تعارف کو آسان بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ مہمان کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے، چند دن رہیں گے تو خود ہی سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بیزار سے لہجے میں دیے گئے مشورے پر راضی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت گہری آنکھوں اور گہری پلکوں والی لڑکی کے چہرے پر بھی وہی اکتاہٹ پھیلی ہوئی تھی جو اس کے لہجے میں تھی۔ یہ حبیبہ باجی ہے، میری بڑی بہن، شانی نے ہلکی آواز میں اسے مطلع کیا۔ ہاں ہاں، بہت دلچسپی سے اس نے حبیبہ کو دیکھا۔ معلوم نہیں یہ ایسی ہے یا میرا یہاں آنا اسے پسند نہیں آ رہا۔ راضی نے اندازہ لگانا چاہا، مگر یہاں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ چھوٹا سا کام بھی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے چائے کا پوچھا جا رہا تھا، مگر وہ پہلے فریش ہونا چاہتا تھا۔ دادی کی ہدایت پر شانی اسے لیے اوپری منزل میں چلا آیا۔ یہاں واقعی سکون تھا۔ لاؤنج میں آمنے سامنے بنے چاروں کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ دائیں ہاتھ پر دوسرا والا کمرہ اس کا تھا، یہ برابر والا میرا اور سامنے والا ذکی بھائی کا۔ وہ آج کل اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 2-3 دن میں آ جائیں گے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے شانی لاؤنج میں رک کر اسے یہاں کا حدود اربہ سمجھا رہا تھا۔ ذکی بھائی کو لوگ عموماً اتنا پسند نہیں کرتے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عید کے ساتھ بہت بنے گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ تھوڑی سی دیر میں ہی اسے اس گھر سے اور یہاں کے لوگوں سے اچھی خاصی دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تو پتہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھوں کو جنبش دی۔ ویسے تائی ابھی کی فیملی میں سب سے بہتر وہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور تمہاری فیملی میں؟ بے ساختہ ہی راضی کے منہ سے نکلا، اور شاید یہ بڑا قبل از وقت سوال تھا۔ اسے فوراً ہی احساس بھی ہوا، مگر شانی نے کچھ بھی خیال نہیں کیا۔ آف کورس، میں اور کون؟ ذرا سی گردن اوپر کرتے ہوئے اس نے سارا کریڈٹ خود لیا۔ راضی ہنسنے لگا۔ یہاں تک کا سفر چاہے کتنا ہی کوفت بھرا تھا، مگر یہاں پہنچ کر اس کا خوب ازالہ ہو رہا تھا۔ خلوص، محبت، بے تکلفی، اپنائیت، یہ سارے سکون بھرے الفاظ اب وہ بہت اطمینان سے ان لوگوں کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ کمرہ خوبصورتی کے ساتھ آراستہ تھا، ضرورت کی ہر شے سے مزین۔ مسافر کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ راضی نے دل ہی دل میں اللہ میاں کا بھی شکر ادا کیا اور اماں کا بھی۔ اگلے چند دن بڑی تیزی سے گزرے، ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے اور ترجیحات کو طے کرتے ہوئے۔ آفس میں سبھی لوگ نئے تھے، ایک زبیر کو چھوڑ کر۔ زبیر سے پرانی دوستی تھی اور سالوں پہلے وہ آبائی شہر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں شفٹ ہو چکا تھا۔ اب تو شادی شدہ بھی تھا۔ راضی کا پہلے اسی کے ساتھ رہنے کا ارادہ تھا۔ ٹرانسفر کی خبر کے ساتھ ہی زبیر نے فون کھڑکا کر اسے وعدہ بھی لیا تھا، اور اب نتیجتاً بے حد خفا تھا۔ رشتہ داری کا معاملہ ہے یار، وہ سب بے حد برا مانتے اگر میں وہاں ہی رکتا، اور اب جو میں برا مان رہا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں تمہاری نظر میں؟ زبیر نے کڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو میرے دوست ہو، 10 بار بھی ناراض ہوتے ہو تو میں تمہیں منا سکتا ہوں۔ رشتہ داری بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ صورتحال کو تھوڑا سا گمبھیر بنانے کی اس نے پوری کوشش کی، مگر زبیر بڑا ہی مشکوک قسم کا انسان تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے بڑے ہی معنی خیز انداز میں اسے دیکھے گیا۔ کیا بات ہے، اب اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، پیچیدگی کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ کلرفل دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے کھل کر ہنسا، خواہ مخواہ ہی۔ راضی بری طرح جھیمبا۔ کچھ تو ہے، ورنہ اتنی جلدی وہاں تمہارا دل لگنے والا ہی نہیں۔ ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ زبیر سے آسانی کے ساتھ پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا تھا، مگر اس کے پاس بتانے کے لیے تھا بھی کیا؟ بے حد مشکل قسم کی روشن آپا، جنہوں نے پہلی بار ہی اسے آپا کہنے پر اتنی کڑی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اب اتنے دنوں سے وہ ان کے ساتھ
بنا کسی لقب کے محض آپ جناب کر کے کام چلا رہا تھا، یا پھر ربیہ عام سی صورت شکل والی خدمت گزار لڑکی جو گھر کا آدھے سے زیادہ بوجھ اٹھائے رکھنے کے باوجود بھی مستقل پس منظر کا حصہ بنی رہتی، یا پھر حبیبہ۔ ایک خوشگوار سا احساس اس نام کے ساتھ خود بخود بنتا تھا، مگر یہ صرف اس کی اپنی بیوقوفی تھی، تو اس کا ذکر بھی سخت غیر ضروری تھا۔ زبیر کو کسی نہ کسی طرح ٹال دینے کے باوجود بھی وہ خود اپنے بارے میں سخت مشکوک ہوتا رہا۔ گھر میں شام ڈھلنے تک سب ہی جمع ہو جاتے تھے۔ ذکی کو اسلام آباد سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر چکے تھے اور شانی کی پیشن گوئی کے عین مطابق اس کی اور راضی کی خوب نبھ رہی تھی۔ اس روز شام میں وہ اوروں کی نسبت ذرا جلدی واپس آ گیا تھا۔ شانی گیٹ کھول کر خود باہر نکل گیا تھا اور وہ چونکہ اب مہمان نہیں رہا تھا سو بڑے اطمینان سے گیٹ بند کر کے برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اس وقت لاؤنج میں ہی ملتی تھی اور وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ان کو سلام کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ہمارے اپنے بھی خرچے ہیں، مگر کیا کریں، خدا خوفی ہے جو تمہارا اور ربیہ کا خیال کرنا پڑتا ہے، مگر شادی کا خرچہ بھی ہمارے سر پر ڈال دینا سخت ناانصافی والی بات ہے۔ عین کوریڈور سے لاؤنج میں مڑتے ہوئے اس نے تائی امی کو کہتے ہوئے سنا، اور گو انہوں نے بھی اسے آتا دیکھ لیا تھا، مگر اس کے باوجود بہت اطمینان سے اپنی بات پوری کی تھی۔ وہ خود ہی سخت شرمندہ سا ہو کر کھڑا رہ گیا۔ اس انتہائی گھریلو بات چیت میں وہ بڑے ہی غلط وقت پر مدخل ہوا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، جلدی آ گئے آج۔ دادی نے اسے خجل سا دیکھ کر بات کو سنبھالنا چاہا۔ جی، اقرار جرم کے سے انداز میں اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمبخت، زبیر کو اگر آج بیوی کو لے کر اپنے سسرال جانے کی جلدی نہیں ہوتی تو وہ اچھا خاصا دیر ہی سے ہی آتا۔ دل میں اس نے اپنا ہی قصور نکالا تھا۔ امی کے چہرے پر ابھی بھی خفگی پھیلی ہوئی تھی، اور سلمیٰ چچی جس طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، اس سے معاملے کو سمجھنا اور بھی آسان ہو رہا تھا، اور سمجھنے کو تو وہ اور بھی بہت کچھ سمجھ چکا تھا جو ذرا بھی خوش کن نہیں تھا۔ حبیبہ اور روشن تو گئی ہوئی ہے کچھ اپنی خریداری کرنے، تم نہا دھو کر آ جاؤ تو ربیہ تمہارے لیے کھانا لگا دے گی۔ اپنی تمام پریشانی کے باوجود دادی کتنی محبت سے اسے کہہ رہی تھی۔ راضی کو دل پر ذرا بوجھ پڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہیں دادی، ابھی میں کچھ نہیں کھا رہا، آفس میں کھا لیا تھا، وہ کہتا ہوا فوراً ہی پلٹ گیا۔ دادی واقعی پریشان تھی، تبھی اس وقت معمول کے مطابق اسے ٹوک بھی نہیں سکی کہ وہ اس کی دادی نہیں بلکہ نانی لگتی ہیں۔ جس دن سے وہ یہاں آیا تھا یہ جھگڑا ان کا چل ہی رہا تھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ربیہ کو دیکھا، کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی وہ کچھ کاٹ رہی تھی، شاید پیاز۔ ہتھیلی کی پشت سے اسے آنکھیں خشک کرتے دیکھ کر اس نے گمان کرنا چاہا، مگر جو کچھ ابھی سنا اور دیکھا تھا وہ کسی خوش گمانی کی اجازت بھی تو نہیں دے رہا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد بھی نیچے نہیں گیا، وہیں اوپر لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ شانی آ کر اسے چائے کا کپ دے گیا تھا۔ آج اس کا دوستوں کے ساتھ نائٹ میچ کا پروگرام تھا، سو وہ اسی کے انتظامات میں بے حد مصروف تھا۔ گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتے ہوئے وہ اپنے اس قریبی ننیالی گھرانے کے سیٹ اپ کے بارے میں سوچے گیا۔ سب سے بڑے تایا ابا، اور پھر بڑے چچا، حبیبہ اور شانی کے والد، دونوں ہی کا بڑا جمع جمایا کاروبار تھا، جس کا اندازہ ان کے گھر سے لمبی لمبی غیر حاضریوں سے بخوبی ہوتا تھا۔ زندگی کی اس لمبی ریس میں بالکل پیچھے رہ جانے والے اخلاق چچا تھے، سلمیٰ چچی کے شوہر اور ربیہ کے والد۔ معلوم نہیں وہ بیچارے کہیں بھی سیٹ کیوں نہیں ہو سکے تھے۔ ساری زندگی کبھی ایک بھائی کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ، جسے بھی ضرورت ہوتی وہ اس کے ساتھ لگے رہتے۔ بدلے میں انہیں تنخواہ ملتی تھی یا پھر خرچہ اٹھائے جانے کا احسان، یہ جاننے کی کبھی راضی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اور وہ ہوتا بھی کون تھا؟ سگے بھائیوں کے معاملات کے بارے میں تفتیش کرنے والا، اور معاشی ناہمواری کہاں نہیں ہوتی، مگر اس بظاہر خوشحال اور خوشباش دکھائی دیتے خاندان کی کلرفل تصویر میں چند رنگ آج یک دم ہی پھیکے پڑے تھے۔ وہ بے چین سا ہو کر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ نیچے روشن آپا اپنی گاڑی اندر لا رہی تھی، ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ حبیبہ بھی تھی، اور پیچھے والی سیٹ پر خرید کر لائے جانے والے سامان کے شاپرز۔ روشن آپا کے پاس اپنی ذاتی چھوٹی سی گاڑی تھی، وہ اور حبیبہ اکثر ہی سے بازار آتی یا جاتی دکھائی دے جاتی تھی۔ ربیہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتی تھی؟ یہ دھیان تو اسے آج پہلی بار ہی آیا تھا۔ بہت خوبصورت سے پرپل کلر کے سوٹ میں ملبوس گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی حبیبہ پر نگاہ رہ کر خواہ مخواہ جمتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے راضی کو بھی سب کچھ بھولنے لگا، سلمیٰ چچی، ربیہ، اخلاق چچا، تائی امی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو مستقبل میں کتنا کچھ زندگی سے مس ہو سکتا تھا۔ راضی کو کچھ ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ وہ لوگ اندر چلی گئی تو راضی بھی واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس بار سوچ کا زاویہ مختلف تھا۔ اماں کتنے ہی سالوں سے شادی پر اصرار کیے جا رہی تھی، مگر وہ انہیں مستقل ہی ٹالے جا رہا تھا۔ اب ان کا یہ حکم مانا جا سکتا تھا۔ وہ سوچ کر خود ہی مسکرا دیا۔ تبھی ذکی چلا آیا۔ خیر تو ہے، اکیلے اکیلے کس خوشی میں مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ کچھ چونک کر ہلکے سے ہنس دیا۔ ذکی کو کیا خبر کہ وہ اکیلا کب تھا؟ آثار تو اچھے نہیں ہیں، مجھے ضرور بتانا، زبردست مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ ذکی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ راضی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے ٹالا جائے۔ سارے شکی مزاج لوگ اسی کی قسمت میں کیوں تھے؟ ادھر آفس میں زبیر
اور یہاں اب یہ ذکی کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی ایک اور بے سکون کرنے والا خیال چلا آیا۔ ذکی خوش شکل تھا، MBA کرنے کے بعد ایک فائنینسنگ ادارے میں اچھی جاب بھی کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر حبیبہ کا سگا تایازاد تھا۔ کیا خبر گھر میں ان دونوں کے حوالے سے پہلے سے ہی کوئی منصوبہ بندی ہو چکی ہو؟ بہت بے چین سا ہو کر اس نے پہلو بدلا۔ ایسا ہونا عین ممکن تھا، بلکہ اسے تو چند پل کے لیے بالکل ہی مایوسی گھیرنے لگی تھی۔ اچھا کرتے ہو جو زیادہ وقت یہیں بیٹھے رہتے ہو، نیچے تو اس قدر فضول باتیں کہ آدمی کا دماغ تھوڑی دیر میں کام کرنا چھوڑ دے۔ ذکی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، معلوم نہیں ہمارے خاندان کی خواتین اتنی بے مقصد باتیں کرتی ہیں یا سبھی کے ہاں ایک سا ہی حال ہے۔ ذکی ویسے بھی گھر والوں سے الرجک رہتا تھا، کم سے کم وقت سب کے ساتھ بیٹھنا اور جتنی دیر بیٹھنا اتنی ہی دیر مستقل تنقید کیے جانا، سوائے ایک تائی اماں کے کوئی بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ دادی جن کے لیے وہ یقیناً بڑا لاڈلا پوتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی تو اس سے عاجز دکھائی دینے لگتی تھی۔ ایسے حالات میں شاید حبیبہ بھی اسے ناپسند ہی کرتی ہو۔ راضی یوں ہی یقین و گمان کے بیچ بیچ خود کو محسوس کیے گیا۔ ربیہ کے لیے آنے والا رشتہ لوٹا دیا گیا تھا۔ لڑکے والوں کو بے حد جلدی تھی، اور یہاں تایا ابا اور بڑے چچا دونوں ہی کا کاروبار آج کل مندا جا رہا تھا۔ شادی اگر سادگی سے بھی کی جاتی تو کچھ نہ کچھ جہیز تو پھر بھی دینا ہی پڑتا۔ حالات فی الحال اس فضول خرچی کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دادی کو کئی دن تک اس بات کا رنج رہا، حالانکہ نہ تو لوگ ہی کوئی بہت زیادہ اچھے تھے اور نہ ہی لڑکے کی جاب ہی متاثر کن تھی، پھر بھی ان کے خیال میں یہی سمجھوتا کیا جا سکتا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ فکر ہی ربیہ کی تھی۔ جتنی بار اسے دیکھتی ہیں گہری ٹھنڈیاں ان کے دل سے اٹھتی رہتی۔ مجھ سے اور ربیہ سے کہیں بڑی تو روشن آپا ہے، بلکہ وہ تو ذکی بھائی سے بھی بڑی ہے۔ ابھی بھی کتنے ڈانٹ سے منع کیے جا رہی ہیں شادی کے لیے۔ حبیبہ لاؤنج میں ان کے پاس ہی تخت پر نیم دراز تھی۔ سارے اختلافات کے باوجود وہ اس سے دل کی بات کر ہی لیا کرتی تھی۔ ربیہ بیچاری کا روشن سے کیا مقابلہ، روشن کے باپ اور بھائی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، اور وہ خود کون سا کسی کی محتاج ہے۔ کالج میں پڑھا رہی ہے، ربیہ کی طرح سارا دن اسے کسی کی بھی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر ربیہ کو تو خود شوق ہے کچن میں گھسے رہنے کا، ورنہ کتنا کہا تھا کہ انٹر کر کے گھر میں مت بیٹھی رہو، میرے ساتھ کالج میں داخلہ لے لو BSc میں۔ حبیبہ پر دادی کے جذباتی تجزیے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک پریشانیاں اور مسائل کچھ اور طرح کے ہوتے تھے۔ دادی نے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ربیہ کی پڑھائی پر اٹھنے والے اخراجات کا جتنا رونا رویا جاتا تھا، اس کے بعد اسے یہی کچھ کرنا تھا، مگر یہ بات حبیبہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ روشن کی طرح اس نے بھی کسی طرح کی محرومی کو خود سے چھو کر گزرتے نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑیں، دفع کریں اس ذکر کو۔ حبیبہ کے لیے اس طرح کی ڈپریسنگ باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حوریہ کی بھی منگنی ہو رہی ہے۔ ایک اہم اطلاع اس کے پاس بھی تھی۔ حوریہ وہی جو اس بار عید پر ہمارے گھر بھی، دادی اس کی دوستوں کو کافی حد تک جانتی تھی۔ جی جی وہی۔ حبیبہ نے بے صبری سے ان کی بات کاٹی۔ کالی سی جس کے بال ہر وقت ہی اڑے اڑے سے لگتے تھے۔ بہت جوش کے ساتھ اس نے مزید نشانیاں بتائی۔ بری بات، کسی کے عیب نہیں گنوانے چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ دادی نے ایک بار پھر اسے ٹوکنا ضروری سمجھا، مگر وہ لاپرواہی سے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے بات جاری رکھے ہوئی تھی۔ ارے وہ کوئی ان باتوں کو اپنی خرابی تھوڑی سمجھتی ہے، اس کی نظر میں اس سے بڑھ کر حسین کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور اب تو یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں خود بخود ہی حسرت سی ابھر آئی۔ ہوا کیا آخر؟ کیا ہونا تھا؟ اگر آپ لوگ ردا کی منگنی میں مجھے بھی ساڑی باندھنے کی اجازت دے دیتے تو کیا خبر؟ دل میں آئی بات کو اکثر صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا تو دادی کے ہاتھوں پٹنے کے خاصے امکان تھے، سو بات کو دوسرے الفاظ میں کہنا پڑا۔ قصہ مختصر یہ تھا، ردا کی منگنی میں کوئی صاحب حوریہ کی شکل پر کم اور اس کی اداؤں پر زیادہ لٹو ہو چکے تھے، اور اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے باقاعدہ خواستگار تھے۔ حبیبہ کے نزدیک سارا کمال اس بے حد اسٹائلش ساڑی اور مہنگے بیوٹی پارلر کا تھا۔ ذرا سی عقل مندی سے حوریہ نے اپنی ساری زندگی سیٹ کر لی۔ ردا بتا رہی تھی کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں، میری تو ساری دوستوں کی شادیاں بہت پیسے والے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ربیہ اسی قصے کے دوران آ کر بیٹھ چکی تھی، مسکرا کر بولی، تمہاری بھی ہو جائے گی، فکر مت کرو، وہ تو مجھے پتہ ہے، اور ایسے ویسے رشتوں کی طرف تو مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا جیسے تمہارے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی کہکم آ کر ہنس پڑی۔ ربیہ کے چہرے پر ایک سایہ سا اترا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ محرومیاں پہلا سبق صبر کا ہی پڑھاتی ہے۔ راضی کو یہاں آئے تیسرا چوتھا مہینہ تھا، بیچ میں وہ صرف 2 بار ہی گھر جا سکا تھا۔ آفس میں کام اتنا تھا کہ اضافی چھٹی بہت ہی مشکل سے مل رہی تھی، اس میں بھی 2 دن آنے جانے میں نکل جاتے تھے۔ دادی کا اصرار تھا کہ وہ اس بار اماں کو بھی اپنے ساتھ ضرور ہی لائے،
معلوم نہیں ابھی اماں کو لانا ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ وہ ایسی ششوپنج میں اپنا جانا مؤخر کیے دے رہا تھا، مگر دادی کا احسان بڑھ رہا تھا۔ اس روز اتوار تھا اور بہت بڑی بات تھی کہ سبھی لوگ گھر پر تھے، ورنہ عام طور پر اتوار کو سب لوگ اور بھی زیادہ مصروف ہوتے تھے۔ خود راضی بھی گھر پر کم ٹک پاتا تھا۔ بڑے چچا اور تایا ابا کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی دیر اس کا حال احوال معلوم کرتے رہے۔ کیسے ہو؟ یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کسی بھی چیز کو دل چاہے تو تکلف نہیں کرنا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ راضی احسان مندی کے جذبے پہ بھیگتا رہا۔ ربیہ اور سلمیٰ چچی گرم گرم ناشتہ تندی سے میز پر لا رہی تھی۔ یہ پراٹھا اچھی طرح پکا نہیں اور آملیٹ میں نمک بھی کم ہے۔ تائی امی اپنی شکایت کی تایا ابا سے بھی تصدیق چاہ رہی تھی اور وہ بھی سر ہلا رہے تھے۔ سلمیٰ چچی فوراً ہی شرمندہ سی ہو کر دوبارہ کچن کی طرف دوڑ گئی اور جلد ہی اپنی غلطیوں کو درست کر کے لے آئی، مگر تب تک یہاں لوگوں کا موڈ بدل چکا تھا۔ میرے لیے تو سیب کا جوس نکال دیجیے، ذکی کہہ رہا تھا، اور یہاں سب کو بس کہنا ہی پڑتا تھا۔ چراغ کی جن کی طرح تعمیر ارشاد ہونے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ راضی نے اس وسیع ڈائننگ ٹیبل کے دوسرے سر پر بیٹھی حبیبہ کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ اس سارے ماحول سے الغرض اپنی ہی باتوں میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کیوں یک بارگی اس کا دل چاہا کہ حبیبہ بھی اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ یہاں وہاں گھومتی دکھائی دے۔ تبھی کسی نے اس کے آگے گرم پراٹھے کی پلیٹ لا کر رکھ دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، یہ ربیہ تھی اور اپنا کام کر کے واپس مڑ چکی تھی۔ اس کے لیے یہ سب معمول کا کام تھا۔ اخلاق چچا آج صبح سے گملوں اور پودوں کی صفائی میں مصروف تھے۔ آنے کو تو ایک مالی بھی آتا تھا، مگر اتوار کی صبح کو یہ کام ذرا ڈھنگ سے کرانے کے لیے انہیں اس کے ساتھ لگنا پڑتا تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں کو گھر میں ہریالی اچھی لگتی تھی۔ تم تو فارغ ہی ہوتے ہو، دیکھ لیا کرو۔ راضی نے دو چار بار خود بھی ان لوگوں کو اخلاق چچا سے ہی کہتے سنا تھا۔ اس وقت بھی جب سب لوگ ناشتہ ختم کر چکے تھے تبھی وہ اسے اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اخلاق، ذرا تم اسٹڈی میں چلے جاؤ، وہاں ملک صاحب آئے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر ان کو کمپنی دو، میں ابھی آتا ہوں۔ ناشتے کے بعد جب تک 2 کپ چائے کی نہ پی لوں ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھلتی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ ان کے بڑے بھائی کو اپنے ملاقاتی یاد آئے، جن سے ملنے کے لیے وہ خود بھی جا سکتے تھے۔ راضی کو بجا طور پر ایسا ہی لگا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ وہ اخلاق چچا سے کہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کرے، ان کی جگہ وہ اسٹڈی میں جا کر بیٹھ سکتا ہے، مگر اس سے کچھ بھی نہ کہا جا سکا۔ ایک تو وہ سب اس سے اتنے بڑے تھے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرے خود اخلاق چچا اتنی تیزی سے واپس مڑے تھے کہ کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ راضی نے واپس جاتے ہوئے اخلاق چچا کو دیکھا، دبلے پتلے لمبے سے اخلاق چچا جن کے سر کے تقریباً سارے بال سفید ہو چلے تھے، اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے بھی بڑے لگنے لگے تھے۔ ربیہ اب تایا ابا کے لیے چائے کا دوسرا گرم گرم کپ لا رہی تھی۔ معلوم نہیں اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اس بری پری میز پر اتنی محبت کے بدلے میں اپنے باپ تک کبھی حق نہیں پاتی ہوگی۔ راضی نے دل میں بڑی تکلیف دہ سی بے چینی محسوس کی۔ چائے کی مخصوص مہک سے لبریز بھاپ اڑاتا ہوا کپ یکدم ہی ساری خوشبو اور ذائقہ کھونے لگا۔ وہ اٹھنے لگا تو سبھی اسے روکنے لگے، مگر وہ ڈائننگ روم سے نکل کر لاؤنج میں دادی کے پاس آ بیٹھا۔ وہ یہی ناشتہ کھانا منگواتی تھی اور شاید اچھا ہی تھا، ورنہ وہاں کے مناظر دیکھ کر یقیناً اس سے بھی زیادہ افسردہ ہوا کرتی۔ راضی نے سوچا، بس اب اگلے ہفتے جاؤ تو ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا، بہت یاد کر رہی ہوں، اس سے بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے اسی کے ساتھ کرنی ہیں۔ دادی کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی، اس بھرے پڑے گھر میں بھی انہیں تنہائی ستاتی تھی۔ جی، راضی نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ ایک خبر دادی کو سنانے کے لیے اس کے پاس بھی تھی جو اس کے نزدیک تو بے حد اطمینان بخش تھی، مگر کیا پتہ انہیں بری لگتی، مگر جو بھی تھا بتانی تو تھی۔ دادی، کتنی بار کہا ہے تمہاری نانی لگتی ہوں، تمہاری ماں میری بھانجی ہے، مگر ذرا جو سمجھ میں آ رہا ہو تمہارے۔ جی اچھا، وہ فوراً ہی متفق ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے دادی، اس بار انہوں نے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ میں نے آپ کو بتانا تھا نا کہ آفس کی طرف سے مجھے فلیٹ مل جائے گا، تو وہ مل گیا ہے۔ اس بار اس نے ایک ہی سانس میں بات پوری کی تھی۔ وہ چند لمحے سے یوں ہی دیکھی گئی اور پھر ہلکے سے بولی، یہاں کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، وہاں ایسے گھر میں رہنا ضروری ہے کیا؟ انہیں اس کی بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ راضی کے لیے جانا مشکل نہیں تھا اور اسی بات سے وہ ڈر رہا تھا۔ کیسی تکلیف دادی؟ یہاں تو مجھے اتنی محبت ملی ہے کہ میرے لیے خود کہیں اور جا کر رہنا مشکل ہوگا، مگر آپ خود سوچیں، میں یہاں ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا، اور پھر جب ایک آسانی محکمے سے مل رہی ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ بہت نرمی سے ایک کے بعد ایک دلائل دیے گیا۔ دادی کی خفگی بھی نیم رضامندی میں بدل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر شادی بھی جلدی کرو تاکہ گھر کو سنبھالنے والی بھی کوئی آ جائے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس فلیٹ کے لیے اس نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ زندگی کی جو پلاننگ
آج کل وہ بہت خوشی خوشی کر رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت ایک مستقل ٹھکانہ تھی۔ یہ نئی خبر دادی کے ذریعے فوراً ہی نشر ہوئی۔ اتنے دنوں میں سبھی اس کے اتنی عادی ہو چکے تھے کہ کسی کو بھی یہ سن کر اچھا نہیں لگا۔ ذکی اور شانی تو خیر باقاعدہ ناراض ہو رہے تھے۔ تائی امی اور روشن آپا تک نے اظہار افسوس کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تمہاری بھی بڑی رونق ہے گھر میں، یہ ذکی بھی ذرا گھر میں ٹکنے لگا تھا۔ مجھے تو اس کی طرف سے بڑی بے فکری رہنے لگی تھی تمہاری وجہ سے۔ وہ ہمیشہ اپنی ترجیحات سامنے رکھ کر ہی بات کیا کرتی تھی۔ راضی ہر ایک کی سنے گیا۔ اب سب کو یقین دلانا ضروری تھا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی پابندی سے آتا رہے گا اور ویکنڈ تو لازمی یہی گزارے گا۔ شام کو وہ کچھ لینے کے لیے باہر نکلا تھا، واپس آیا تو آم کے درخت کے پاس ربیہ اور حبیبہ کرسیوں پر بیٹھی چائے پیتی دکھائی دی۔ وہ بھی اندر جانے کے بجائے ادھر ہی چلا آیا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں راضی بھائی؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ربیہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ راضی ہنسنے لگا۔ اچھا ہے نا، تم پر سے تھوڑا سا کام ہی کم ہو جائے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ آپ کا کون سا کام ہے؟ مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ وہ ہر طرف سے تنقید سننے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ در حقیقت اسے راضی کی سادہ طبیعت حیران کرتی تھی۔ تم سبھی کچھ بہت اچھا بناتی ہو، میں نے تو اتنی کام کرنے والی لڑکی پورے خاندان میں نہیں دیکھی ہے۔ راضی کو اس سے ویسے بھی بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی، اور اب جب وہ 2-4 دن میں یہاں سے جا رہا تھا تو بہت دل سے اسے خوش کرنا چاہتا تھا، اور وہ واقعی خوش ہو بھی گئی۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جگمگانے لگی تھی۔ آپ کے علاوہ میری تعریف صرف دادی اور حبیبہ کرتی ہیں۔ چلو بہتر ہے، پہلی ذہنی ہم آہنگی تو قائم ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو دادی پہ جان کر بھی اچھا لگا کہ وہ کم از کم گھر کے اور افراد کی بنسبت حساس تو ہے۔ میں تو خود کہتی ہوں ربیہ سے کہ ذرا بھی لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرے، سارا گھر سنبھالتی ہے۔ اور پھر بھی سامنے بیٹھی حبیبہ نے بہت جوش میں بات شروع کی تھی، اور پھر شاید راضی کی مستقل ہی خود پر جمی مسکراتی ہوئی نگاہ سے ہی کنفیوز ہو کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ راضی کو خود میں دلچسپی اس نے پہلے دن نہ صحیح مگر ابتدائی چند دنوں میں ضرور محسوس کر لی تھی۔ حالانکہ اس نے کبھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا جس سے کوئی اس طرح کے معنی نکالے جا سکتے، مگر اس کی خود پر بار بار پڑتی نگاہ کا مطلب وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کسی کی پرواہ کرنا بری بات تو نہیں، کبھی کبھی تو سب کو ہی کرنی چاہیے، وہ ربیہ سے کہہ رہا تھا، مگر حبیبہ کو 100% یقین تھا کہ محض اسے سنایا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ حبیبہ کو سمجھائیں، وہی سب سے نالاں رہتی ہے۔ ربیہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر ابھی آئی، مجھے بھی ایک فون کرنا ہے۔ حبیبہ نے بھی اس کے ساتھ ہی اٹھنا چاہا، مگر وہ کپ اٹھا کر آگے بڑھ چکی تھی۔ ایک بات سنتی جائیے، حبیبہ نے عقب سے راضی کو کہتے ہوئے سنا۔ حبیبہ کا دل بہت زور سے دھڑکا، اسے لگا جیسے پلٹ کر دیکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ آپ بھلے کسی کی پرواہ کریں نہ کریں، مگر کسی کو آپ کی بے حد پرواہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بہت صاف اور مضبوط لہجے میں وہ اس کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ کوئی لمحہ یوں ہی اچانک بڑی حیران کن مسرت لیے چلا آتا ہے۔ حبیبہ کے لیے بھی یہ ایسا ہی لمحہ تھا، معلوم نہیں یہ خواب تھا کہ حقیقت۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک بار پیچھے مڑ کر راضی کی موجودگی کا یقین کرے، مگر یہ بھی آسان نہیں تھا۔ یک بارگی اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی، اور وہ اپنی باقی زندگی جیتے جاگتے وجود کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ بنیادی بات ترجیحات طے کرنے کی ہوتی ہے، جو وہ کر چکی تھی۔ آگے کے فیصلے خود بخود صحیح ہوتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ یہی تھا۔ دل کو ایک وقتی تکلیف سے گزرنا تھا، سو وہ لمحہ گزر ہی جاتا تھا۔ اماں آئی تو محض ہفتے بھر کے لیے تھی، مگر اب راضی کو اس فلیٹ میں تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے خود اس کا اپنا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس صورت میں جب کہ وہ اداس بھی تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک بار پھر اس نے کتنی اداسی سے ان سے پوچھا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا اماں؟ یہ تو مجھے بھولے سے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ خود حبیبہ مجھے مسترد کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جیسے منجمد ہو گئی تھی، اور ان 15-20 دنوں میں وہ اس سوال کے جواب میں جتنے بھی اپنے طور مفروضے پیش کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ اب ان کے پاس بھی کوئی جواب باقی نہیں بچا تھا۔ امید تو انہیں خود بھی نہیں تھی کہ راضی کے حبیبہ کے لیے دیے گئے رشتے کو اس طرح صاف لفظوں میں انکار ہو جائے گا، جبکہ فوری طور پر اس رشتے کو ہاتھوں ہاتھ لیا بھی گیا تھا، اور دادی نے تو آف دی ریکارڈ منظوری بھی دے دی تھی۔ یہ زندگی ہے جہاں بہت کچھ توقعات کے برعکس سہنا پڑتا ہے۔ حبیبہ کے والدین نے بہت شرمندگی کے ساتھ ان سے معذرت کر لی تھی۔ سب سے زیادہ دکھی دادی تھی، اور انہوں نے ہی یہ راز بھی افشا کیا تھا کہ انکار خود حبیبہ کی طرف سے آیا ہے۔ اماں کو بے حد برا لگا تھا، سراسر ذاتی توہین، سو اب وہ احتجاجاً وہاں جا بھی نہیں رہی تھی۔ دادی کے فون پہ فون آتے، حتیٰ کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر بڑے چچا
اور تایا ابا بھی انہیں لینے آئے مگر وہ ٹالے گئی۔ طبیعت اچھی نہیں ہے، کچھ دنوں بعد آؤں گی۔ اصل وجہ کو دونوں ہی فریقین منہ پر لانے سے اب گریز ہی کر رہے تھے۔ لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، دیکھنا کتنی اچھی دلہن لاؤں گی میں اپنے بیٹے کے لیے۔ اس روز جب وہ شام میں سامنے مین روڈ پر کھلنے والی بالکنی میں کرسی بچھائے بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے طور پر اسے تسلی دینی چاہی تھی، مگر وہ کچھ برا مان گیا۔ کمال کرتی ہیں آپ، کوئی میں ہر وقت ایسی غم میں تھوڑی ڈوبا رہتا ہوں، حالانکہ حقیقت تو یہی تھی۔ ڈوبے تمہارے دشمن، وہ تمہیں ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی۔ کئی لڑکیاں ہیں میری نظر میں، آپ واپس جا کر اور اچھی طرح دیکھوں گی۔ انہیں ایک طرح کا اطمینان حاصل ہوا تھا۔ لڑکی وڑکی مت دیکھیے گا پلیز۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنساتے ہوئے وہ کسی فیصلہ کن موڑ پر تھا۔ آپ ربیہ کے لیے بات کریں، میرا خیال ہے اس کے لیے وہاں انکار نہیں ہوگا۔ ایک بوجھ جو کئی دن سے وہ خود پر ہر وقت محسوس کرتا تھا شاید اسی طرح سے کم ہونا تھا۔ اماں کے چہرے پر پہلی بار پرسکون سی مسکراہٹ پھیلی۔ اور بس زیادہ دن نہیں، جلدی کی تاریخ لیجیے گا، اور ایک بات اور، جہیز کے نام پر ایک دن کا بھی یہاں نہ آئے، یہ بات صاف کر لیجیے گا پہلے ہی۔ گو اماں بیچاری بالکل بھی لالچی ٹائپ خاتون نہیں تھی، پھر بھی اس شرط پر تھوڑا سا گڑبڑا ہی گئی۔ ملنے والوں اور رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کچھ تو آخر چاہیے ہی تھا، مگر راضی نے انہیں قائل کر ہی لیا۔ اخلاص چچا کی شرافت اور برم دونوں ہی کو امتحان میں ڈالنا کتنا تکلیف دہ کام تھا۔ اس بار سب کچھ ہی حسب توقع رہا، کسی قسم کے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ پہلے بھی نہیں تھی۔ محض تائی امی نے راضی کی طرف سے جہیز نہ لینے کی شرط پر نکتہ چینی کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح لڑکی کو خالی ہاتھ بھیجنا گھر والوں کے لیے توہین آمیز تھا۔ کسی کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا ہے تم لوگوں کے پیسے بچ گئے، پہلے کتنی ہی دفعہ اسی وجہ سے ربیہ کے رشتے واپس کرنے پڑے تھے۔ دادی نے ضبط نہیں ہوا تو ایک روز جب سبھی ان کے پاس بیٹھے ان معاملات کو زیر بحث لائے ہوئے تھے، صاف صاف جتا گئیں۔ بات کڑوی ضرور تھی مگر تھی سچی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل ہی سناٹا چھا گیا، پھر بڑے چچا نے ہی بات سنبھالی۔ میں یہ چاہ رہا تھا اماں کے 2-4 مہینے کا وقت مل جائے تو ساتھ میں ہی حبیبہ کی بھی ہو جائے، اس کے تو کتنے ہی رشتے آئے ہوئے ہیں، مل بیٹھ کر اس کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا ہے ساتھ ہی دونوں کاموں سے فارغ ہو جائیں گے۔ بہت سنبھل کر کی گئی اس بات کے پیچھے بھی اپنی غرض شامل تھی۔ دادی نے اس کو بھی سمجھ لیا تھا، لیکن بنا مزید کچھ جتائے متانت سے بولیں، ٹھیک ہے میں راضی سے بات کر لوں گی، وہ میری بات ضرور مان جائے گا۔ تم حبیبہ کا رشتہ پکا کرنے کی فکر کرو۔ بات کرتے کرتے ان کی نگاہ اخلاق چچا اور سلمیٰ چچی کے کھلے ہوئے چہروں پر پڑی۔ دونوں ہی کتنے خوش تھے، نہ کسی صلے کی توقع اور نہ ہی کسی محرومی کا گلہ۔ دادی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے ربیہ کی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حبیبہ کے لیے واقعی رشتوں کی کمی نہیں تھی، جن میں چند ایک واقعی اچھے تھے۔ اس روز جو فیصلہ اس نے دل کی بجائے عقل سے کیا تھا وہ شاید ٹھیک ہی تھا۔ یہ محبت وحبت سب بیکار کی باتیں ہیں، سب سے بڑی سیکورٹی پیسہ ہے۔ چھوٹی بڑی کوئی بھی پریشانی اس کے پاس نہیں بھٹک سکتی انسان کے۔ جس روز اس کا رشتہ ہارون کریم سے طے ہوا وہ راضی کی ذات سے وابستہ دکھ کے اس آخری احساس کو بھی بالکل بھلا چکی تھی۔ روشن آپا دن بدن اس کی منتقد ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا اپنا فلسفہ زندگی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا اس سے، مگر وہ صورت شکل سے تھوڑی سی مار کھائی ہوئی تھی، سو اب تک حبیبہ جیسی خوش بختی ان کے ہاتھ نہیں آ پائی تھی۔ بہت ہی اچھا کیا تھا جو راضی کے رشتے کو منع کر دیا تھا۔ 3 کمروں کے محکمے سے ملے فلیٹ میں ویسے بھی تمہارا گزارا ہونا مشکل تھا۔ ربیہ کی اور بات ہے، وہ تو رہ ہی لے گی۔ روشن آپا اس کی سمجھداری کو رہ رہ کر سراہتی۔ ہارون کریم تایا ابا کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا اور اس رشتے کو طے کرانے میں خود تائی امی نے سب سے زیادہ دلچسپی لی تھی۔ انہیں وہی پرانا خدشہ ستاتا رہتا تھا کہ کہیں حبیبہ ذکی کے سر نہ منڈ دی جائے۔ اب وہ بھی جیسے ہر ٹینشن سے فارغ ہوئی۔ حبیبہ بے حد خوش تھی۔ دوستوں میں زمین آسمان کے کلاوے ملانے کی اب اس کی باری تھی، جس کا اس نے بے حد انتظار کیا تھا۔ ہارون کریم کی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری، بڑا سارا گھر وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری باتوں کے بیچ بھی کبھی کبھی راضی کا خیال بھی چپکے سے آ ہی جاتا، حالانکہ اپنے طور پر وہ پورا پکا یقین کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ راضی اس کی منزل کبھی بھی نہیں تھا، پھر بھی اپنی طرف اس کی محبت سے اٹھتی نگاہ اور چہرے پر پھیلی نرم سی مسکراہٹ کو بالکل ہی سرے سے بھلا دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اب اس یاد میں کسی طرح کی تکلیف کی بجائے جھنجھلاہٹ سی شامل ہو گئی تھی۔ جس طرح اس نے فوراً ہی ربیہ کو پرپوز کر دیا تھا، وہ بڑے ہی عجیب سے احساس سے دوچار کرنے والی بات تھی۔ کمبخت، پکا فلرٹ، حبیبہ کی نسوانی انا کو بہرحال چوٹ تو پہنچی تھی۔ اچھا ہی تھا جو راضی سے اس کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، وہ ان کے ہاں آنا بالکل چھوڑ چکا تھا اور حبیبہ کو اپنی شادی کی تیاریوں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ خود ربیہ بھی سر جھکائے سارا دن مشین پر بیٹھی اس کے کاموں میں جتی رہتی تھی۔ لگتا تھا جیسے خالی حبیبہ کی شادی ہو رہی ہے۔ کیا کریں، راضی نے منع ہی سختی کے ساتھ کر دیا ہے، ورنہ یہی سب چیزیں ربیہ کے لیے بھی لاتے۔ تائی امی اور بڑی چچی جب بھی حبیبہ کی شاپنگ سے لوٹتی اسی طرح کے جملے دہرانا نہ بھولتے،
دادی دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لاتی اور سلمہ چچی الٹا ان لوگوں کی ممنون ہونے لگتی۔ خود ربیہ کے دل میں کیا تھا، وہ کیا سوچتی تھی اور کیا وہمیں اسے گھیرتے تھے، یہ بالکل ہی غیر ضروری سی بات تھی۔ سو اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا تھا۔ حبیبہ کو پہلا دھچکا شادی سے ایک دن پہلے لگا۔ راضی کے ہاتھ سے ربیہ کے لیے آیا شادی کا جوڑا اور زیور کا سیٹ اس کے اندازے کے بالکل ہی برعکس تھا۔ دونوں چیزیں بے حد قیمتی نہ صحیح، مگر رنگوں کے امتزاج اور ڈیزائننگ بڑی ہی پرکشش تھی۔ ربیہ کی دلچسپی کے خیال سے اس نے تھوڑا سا صبر تو کیا، مگر اپنے کمرے میں آ کر اس نے اچھا خاصا احتجاج کر کے چھوڑا، میں نہیں پہنوں گی نہ یہ سوٹ اور نہ ہی یہ سیٹ۔ آج کل اس طرح کے ڈیزائن کون پہنتا ہے؟ ہارون کریم کے ہاں سے آیا بہت ہی پٹے پٹائے ڈیزائن اور کلر والا شرارہ سوٹ اور خاندانی زیور کا سیٹ دونوں ہی سے نامنظور تھے۔ وہ لوگ بہت برا مانیں گے حبیبہ، ایک ہی دن کی تو بات ہے، پھر ساری زندگی تو اپنی مرضی سے ہی پہنو گی نا، اور یہ تو دیکھو سارا سونا ہی سونا ہے، کہیں بھی کوئی نگ یا موتی نہیں ہے۔ روشن آپا اسے منانے کے لیے اسی طرح کے پلس پوائنٹ ڈھونڈنے گئی، مگر وہ مستقل ہی منہ بنائی رہی۔ اگلے دن جب اسٹیج پر وہ اور ربیہ دونوں ہی دلہن بنی موجود تھی، اس کا دل اپنی تیاری کی طرف خراب ہی ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ ہارون صورت شکل میں راضی سے دبتا ہوا نہیں تھا، پھر بھی حوریہ بدتمیز تنقید کے بغیر نہیں رہ سکی۔ ربیہ کا دولہا زیادہ خوش مزاج ہے، تمہارا والا تو لگتا ہے کریلے کا جوس استعمال کرنے کا عادی ہے۔ قریب بیٹھے راضی کا خوشگوار لہجہ اس کی سماعت تک بھی پہنچ رہا تھا، اور خود اس کے برابر بیٹھا ہارون۔ حبیبہ نے کرکیوں سے اس کی طرف دیکھنا چاہا۔ کمرہ ویسے بھی باہر کے رخ پر نہیں تھا اور بھاری پردوں کی وجہ سے دن میں بھی نیم تاریکی سی چھائی رہتی۔ حبیبہ کی آنکھ کھلی تو چند منٹ تو وقت کا اندازہ لگانے میں ہی نکل گئے، پھر آنکھیں ذرا مانوس ہوئی تو سامنے لگے وال کلاک میں 10:15 بجتے دکھائی دیے۔ کمرہ خالی تھا۔ ہارون نامعلوم کس وقت اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی اٹھ کر بیٹھی رہی، باہر کوئی ہلچل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں اس کے سسرال میں سب لوگ بڑی حد تک لیے دیے رہنے کے عادی تھے، یہ اندازہ اس سے ان 5 دنوں میں ہو چکا تھا۔ آج اس نئے گھر میں یہ چھٹے دن کی شروعات تھی۔ واش روم سے آ کر اس نے مزید یہاں رکے رہنا فضول ہی جانا، تو دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کمرے سے ملحقہ کوریڈور سے گزر کر وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ اس کی ساس اور تینوں نندیں وہیں بیٹھی تھیں، اور اس کھلے کھلے بڑے سارے لاؤنج کے دوسرے کنارے پر بیٹھ کر وہ کسی سے بات چیت میں مصروف تھی۔ حبیبہ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچی وہ لوگ خاموش ہو چکی تھیں۔ اس کے سلام کے جواب میں اس کی ساس نے ایک جتاتی ہوئی نگاہ وال کلاک پر ڈالی، جہاں اب 11 بج رہے تھے۔ کچھ شرمندہ سی ہو کر وہ وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ حالانکہ اپنے گھر میں جن دنوں کالج نہیں جانا ہوتا تھا وہ اس سے بھی زیادہ دیر سے اٹھتی تھی، مگر وہ گھر اب پیچھے رہ گیا تھا۔ ناشتہ کرو گی؟ سپاٹ سے لہجے میں اندر سے پوچھا گیا۔ حالانکہ سوال ہی بے تکا تھا، مگر یہاں فی الحال کسی طرح کے اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، سو اس کا سر خود بخود ہی اس بات میں ہل گیا۔ اس کی ساس نے انٹرکام پر کچھ مختصر سی ہدایت دی اور سامنے رکھا ہوا اخبار اٹھا کر پھیلا لیا۔ حبیبہ نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے تینوں نندوں کی طرف متوجہ ہونا چاہا، مگر وہ لوگ اتنی دیر میں ٹی وی دیکھنا شروع کر چکی تھیں۔ ایک نے تو موبائل ہاتھ میں لے کر کوئی نمبر ملانا بھی شروع کر دیا تھا۔ بہت ہی عجیب لوگ ہیں یہ سب، کچھ جھیم کر اس نے ان پر سے بھی نگاہ ہٹائی۔ نئی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ، اور وہ کہاں تھا جس سے وہ اپنی تمام تر ناز برداری کی پوری توقع رکھی ہوئی تھی؟ ہارون کی غیر موجودگی کے بارے میں اس نے اپنی ساس سے پوچھنا چاہا، مگر شرم آڑے آ رہی تھی۔ ناشتہ لگنے کے مختصر سے وقفے میں وہ کسی فالتو شے کی مانند صوفے پر ساکت بیٹھی رہی۔ آپ لوگ بھی ناشتہ کر لیں۔ ملازمہ کے ٹیبل لگ جانے کی اطلاع پر اس نے اٹھتے ہوئے خود ہی اخلاقاً پوچھ لینا ضروری سمجھا۔ ہم لوگ سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، ظاہر ہے اب تک بھوکے تھوڑی بیٹھے ہوں گے۔ اس شافی جواب کے بعد مزید کچھ پوچھنے کی گنجائش تو نہیں تھی، پھر بھی وہ ہارون کے متعلق پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بھی آفس جا چکا ہے، یہ لوگ 9 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، بتاتے ہوئے اس کی ساس کا موڈ مزید بگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حبیبہ کے دل کو یک دم ہی دھکا سا لگا۔ شادی کے 5ویں دن وہ اس سے بتائے بغیر آفس جا چکا تھا، اگر جانا ضروری بھی تھا تو رات کو اسے بتا بھی سکتا تھا۔ اس لمبی چوڑی کھانے کی میز پر وہ اکیلی بیٹھی دل برا کیے گئی۔ برائے نام ناشتہ کر کے وہ اٹھ کر محض خود اپنا دھیان بٹانے کے لیے برتن اٹھانے لگی تھی، تبھی اس کی بڑی نند قریب آ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ اٹھا لے گی آ کر، تم رہنے دو، ہمارے گھر کے طریقے دوسرے ہیں۔ وہ اس کے الفاظ دوسرے تھے، پھر بھی حبیبہ کو لگا کہ وہ اسے بہت کم حیثیت سمجھ کر بات کر رہی ہے۔ کسی کا بھی اس طرح کا رویہ جھیلنا اس کے لیے زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ مارے خجالت کے اسے اپنی پیشانی پر پسینہ سا آتا محسوس ہوا۔ اور تم کوئی دوسرا اچھا سا سوٹ پہن لو ہماری طرف کا، ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے۔ اس کی نند شاید یہی ہدایت دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں تک آئی تھی۔ حبیبہ کا بے اختیاری دل چاہا کہ اسے شادی کے دن والے اپنے سوٹ اور سیٹ کا معیار یاد دلائے، مگر اس سے پہلے اس کی بات سننا ضروری تھی جو ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ سیٹ بھی اتار کر کوئی دوسرا پہنو،
اس نے حبیبہ کے جہیز کے خوبصورت اور بے حد اسٹائلش زیور کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم نہیں اس طرح کے زیورات کا فائدہ کیا ہے جن میں سونا برائے نام ہی استعمال ہوتا ہے۔ تبصرہ کر کے وہ واپس جا چکی تھی اور پہلی بار حبیبہ کو لگا کہ اس کے بلا دکان بولنے کے دن اب رخصت ہو چکے ہیں۔ دل ہی دل میں گھٹتے ہوئے وہ واپس کمرے میں چلی آئی۔ بے حد خوبصورتی سے آراستہ کھانا کمرہ جو اب اس کی ملکیت تھا۔ تھوڑا سا ملال بہرحال کم ہوا۔ مزید دل ہلکا کرنے کے لیے اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ امی اس کی آواز سنتے ہی بے حد خوش ہو گئی۔ ابھی تک وہ دوبارہ محض چند گھنٹوں کے لیے گھر جا سکتی تھی۔ وہاں سب کا خیال تھا کہ اب اسے ضرور ہی کچھ دن کے لیے رہنے آنا چاہیے۔ ربیہ کے کیا حال ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ معلوم نہیں کیوں اس کا دل چاہا پوچھنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، راضی کی اماں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے کچھ دن کے لیے۔ رات فون آیا تھا، اس کا کہہ رہی تھی بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، یہاں دن گزارنا مشکل ہوتا ہے، رات میں البتہ بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، سب لوگ صحن میں ہوتے ہیں۔ امی تفصیل بتانے لگی۔ ربیہ سے کوئی پرخاش نہ ہونے کے باوجود بھی اسے بڑی کمینی سی خوشی حاصل ہوئی۔ صرف اسی کے ساتھ تھوڑا سا خلاف توقع نہیں ہو رہا تھا۔ ربیہ بیچاری تو اور بھی گئے گزرے حال میں تھی۔ نہ تو اسے راضی کی محبت اور قربت میسر تھی اور نہ ہی زندگی کی آسائشیں۔ اس نے تو بہرحال جس طرز زندگی کی خواہش کی تھی اسے پا ہی لیا تھا۔ فون بند کر کے وہ وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ناگوار باتوں سے ذہن ہٹانے کے لیے اسے یہاں کتنے ہی من پسند مشغلے میسر تھے۔ چھوٹی موٹی باتیں تو آخرکار ٹھیک ہو ہی جاتی تھیں۔ وہ اپنی خوشی کو اتنی آسانی سے مانے نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، سو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی تھا اور وہ ایسے ہی کرنے لگی۔ شادی سے پہلے ہی اسے ترجیحات طے کر لینے کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ساس نندوں کی باتیں کتنی بھی تکلیف دہ سہی، بہرحال ہارون کے حوالے سے وہ بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ یہی سوچ کر اب وہ بڑے اطمینان سے ان لوگوں کی تنقید کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی رہتی۔ زیادہ دل گھبراتا تو ڈرائیور کے ساتھ میکے چلی جاتی یا پھر بے مقصد شاپنگ۔ اس کی دولت مند سسرال والوں کی یہ ایک خوبی تو یقیناً تھی کہ وہ اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتے تھے۔ حبیبہ کے میکے میں ان کی اس خوبی کو بے حد سراہا جاتا تھا۔ ہارون اگر اس کے ساتھ نہیں بھی آتا تھا تو اس کے پاس مصروفیت کا بڑا معقول جواز تھا۔ اتنا پیسہ جو وہ سارا گھرانہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کا عادی ہے، وہ کمانا آسان تو نہیں ہے۔ حبیبہ کھلکھلا کر اپنے خیال کا اظہار کرتی تھی۔ شانی سے ایک دن نہ رہ گیا تو کہہ ہی دیا، حبیبہ باجی آپ کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں، شوباز ٹائپ، تھوڑی احتیاط کریں، جب اللہ نے دیا ہے تو کیوں نہ اترائیں۔ وہ ذرا جو شرمندہ ہوئی ہو۔ ربیہ سے کبھی اتفاقاً ہی ملاقات ہوتی تھی۔ راضی کی اماں کو لے کر اب وہ پچھلے کئی ماہ سے یہیں واپس اپنے فلیٹ میں آ چکی تھی، مگر گھر کا چکر اس کا کبھی کبھار ہی لگتا۔ ٹیکسی سے یہاں تک کا ایک طرف کا کرایہ تقریباً 200 روپے لگ جاتا ہے، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر آنا پڑتا ہے۔ ایک بار حبیبہ نے اسے کہتے سنا تھا اور اس بار حبیبہ کو واقعی افسوس بھی ہوا تھا۔ بیچاری ربیہ ساری زندگی یوں ہی چھوٹی چھوٹی جمع جوڑ میں ہی لگی رہے گی۔ بعد میں بھی کئی بار اسے خیال آتا رہا۔ ربیہ نے کئی بار اسے اور ہارون کو اپنے ہاں مدعو کرنا چاہا، مگر وہ ہر بار ہی خوبی سے ٹالے گئی۔ ہارون کو اس چھوٹے سے فلیٹ میں لے جا کر وہ اپنے خاندان کا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں ان لوگوں کے ملنے جلنے والوں کا رہن سہن ان سے بھی اچھا تھا۔ اسے چند ایک جگہوں پر جا کر یہ اندازہ ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی غیر محسوس انداز میں اسے احساس کمتری گھیر رہا تھا۔ تایا وہ اس کے سسر کے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کے حصے دار تھے اور بس۔ یہ بات خود ہارون نے ہی بڑے تمسخرانہ انداز میں اسے بالکل ابتدائی دنوں میں ہی جتا دی تھی، جب اس نے بڑے ایمان کے ساتھ جلد گھر آنے کی فرمائش کرتے ہوئے تایا ابا کی ٹائمنگ کا حوالہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی ہارون کے آنے کا حساب نہیں کیا تھا۔ ہارون کا ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ سال ہونے کو آ رہا تھا، مگر اسے اب تک یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند۔ اس کے پاس ہر چیز اتنی وافر مقدار میں موجود تھی کہ کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اہمیت صرف اس کے اپنے موڈ اور ضرورت کی رہ گئی تھی۔ کولڈ کافی پینا ہے یا چائے، اٹالین کھانا کھانا ہے یا چائنیز، ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس کے اپنے ٹیلر سے سلوایا ہوا کرتا شلوار۔ اسے کبھی بھی سوچ بچار کرنے کا تردد نہیں کرنا پڑا تھا، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہوتی تھی اور وہ چیز اس کی دسترس میں ہوتی۔ چیزیں محض ضرورت کے تحت اس کے پاس اپنی جگہ بنا پاتی اور صرف وقتی طور پر۔ حبیبہ بھی ایسی ایک چیز بن کر اس کی زندگی میں شامل تھی، مگر اس بات کا خود سے اعتراف کرنا بڑا ہی توہین آمیز سا لگتا۔ وہ بھی آنکھیں چرائے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سنبھالے رہتی۔ ربیہ کی بیٹی اور اس کی بیٹی چند ہی مہینوں کے وقفے سے پیدا ہوئی تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ربیہ اس کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے سلمیٰ چچی کے ساتھ آئی تھیں۔ حالانکہ اس کا اپنا حال بھی ان دنوں ٹھیک نہیں تھا، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایسی انوکھی چمک تھی کہ خود بخود اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ اور خود حبیبہ کا اس سارے عرصے میں یہ حال ہو رہا تھا کہ آئینے میں خود اپنی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ بچی کی پیدائش سے چند دن پہلے ہارون نے صاف لفظوں میں اس سے کہا تھا، ایک بچے میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، ذرا اپنا حلیہ دیکھو۔ تمہیں تو ساتھ لے جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آئے گی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی کون سا اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔
شادی کے ابتدائی دنوں میں تو اس سے اچھی خاصی امید تھی کہ بیرون ملک نہ صحیح وہ اسے ناردرن ایریاز تک تو لے ہی جائے گا، مگر اس نے کچھ ایسی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس خواہش کو ایک طرح سے بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت ربیہ کو دیکھ کر خود اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ صورت شکل میں وہ کبھی بھی اس کے پاسنگ نہیں رہی تھی، مگر اس وقت کیسی لگ رہی تھی، مرجھائی ہوئی، بد رونق، بالکل ہی ناقابل توجہ۔ دھیان بٹانے کے لیے وہ اس اسپتال میں میسر سہولیات اور یہاں کے بھاری چارجز کے بارے میں بتاتی رہتی، جنہیں برداشت کرنا یقیناً ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ربیہ نے جیسے سب کچھ محض اس کا دل رکھنے کے لیے سنا اور پھر بڑی محبت سے بولی، بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں خیریت سے فارغ کیا، تمہیں اپنی بچی کی ہزارہ خوشیاں مبارک ہوں۔ ایک بار بھی اس نے یا سلمیٰ چچی نے اس کے سسرال والوں اور خود ہارون کی غیر موجودگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ حبیبہ کو ٹینشن بھی ہوتی رہی کہ شاید وہ لوگ اس سال بھر کے عرصے میں اس کی سسرال میں وقتی کو سمجھ گئی ہیں۔ چلتے ہوئے ربیہ اور سلمیٰ چچی دونوں ہی اس کی بچی کو 500 روپے بھی دیے۔ ربیہ کی تو خیر تھی، مگر سلمیٰ چچی کی محبت پر اس کا دل بھر آنے لگا۔ انہوں نے یہ 500 کس طرح اکٹھے کیے ہوں گے، اسے اندازہ تھا۔ یہ خیال، یہ محبت بھرے احساس زندگی میں اب کہیں نہیں تھے۔ اس نے ذرا ٹھہر کر سوچنا چاہا، مگر امی جو اس کے ساتھ مستقل یا اسپتال میں تھی، ربیہ کی خوشگوار زندگی کی تصویر کشی میں مصروف تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننا پڑ رہا تھا۔ بہت خوش ہے ربیہ، راضی کی اماں تو اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اور راضی، وہ کیسا ہے ربیہ کے ساتھ؟ بے ساختہ ہی وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ بھی ظاہر ہے اچھی طرح ہی رکھ رہا ہے بیوی کو، ورنہ اتنا خوش کیوں دکھائی دیتی؟ امی سرسری سے انداز میں کہتی چلی گئی، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ خوش ہونا اور بات ہے، اور خوش دکھائی دینا بالکل ہی الگ۔ اور راضی بھی کون سا خوش رکھ رہا ہوگا ربیہ کو، کون سا وہ اس کی من پسند ساتھی ہے؟ ایک احساس تفاخر اس بارے میں سوچتے ہوئے خود ہی اس کے دل پر چھانے لگتا تھا۔ اسپتال میں اس کی سانس محض 2-3 بار کھڑے کھڑے ہی آئی تھی، اور ہارون بچی کے ہونے کے بعد اگلے دن جو لاہور گیا تھا تو اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ وہ مستقل ان سب کی مصروفیت کے ترانے گاتی رہی، مگر امی کا ملال گہرا ہوتا رہا۔ جس دن اسے ڈسچارج ہونا تھا، اس روز گھر سے صرف ڈرائیور سے لینے آیا تھا۔ حبیبہ کے پرس میں چیک آؤٹ ہونے کے لیے بھاری رقم موجود تھی، مگر امی اتنی رنجیدہ ہو رہی تھی کہ وہ اس کے اصرار پر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے گھر نہیں رکی اور اسے چھوڑ کر فوراً ہی واپس چلی گئی۔ گھر میں اس کی ساس اور نندوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور ہوتی بھی تو کیا فرق پڑنے والا تھا۔ ہارون واپس آیا تو اتنے دن بعد اسے گھر میں دیکھ کر بھی اس نے کسی خاص گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ برابر والے کمرے میں اس کے لیے نرسری سیٹ کرو، ساری رات سو نہیں پاتا ہوں میں۔ محض 2 دن بعد ہی اس کی اپنی بیٹی اس کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی۔ اتنی چھوٹی بچی کو میں اکیلے سلا سکتی ہوں؟ رات میں کتنی بار وہ اٹھتی ہے؟ حبیبہ کو تھوڑا سا غصہ آ ہی گیا۔ اتنے دنوں میں یہ بات اسے سب سے زیادہ بری لگی تھی۔ ہارون کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اکیلے کون کہہ رہا ہے، آیا کا انتظام کرو اس کے لیے، بلکہ یہ کام تو پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے، مگر تمہارے ہاں ملازموں کا رواج نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے تمہیں خیال بھی نہیں آیا۔ اس بار اسے اور بھی رنج ہوا، ہارون کے تانے کا نہیں بلکہ بچی کے لیے آیا رکھنے کے حکم پر۔ میں اپنی بچی کو خود پالوں گی، ہارون پلیز میری یہ بات تو مان لیں۔ اس کی خوشامد احتجاج آنسو سبھی بیکار گئے۔ اگلے ایک ہفتے میں سارے انتظامات ہو گئے۔ بہت ہی خوبصورت پنک اور پرپل کلر اسکیم والی نرسری، اور لوکل کے بجائے فلپائنی آیا۔ جس کسی نے بھی اس کی ساس کے کیے گئے انتظامات دیکھے، داد ضرور ہی دی۔ حبیبہ بھی بہل گئی۔ بچی کی مصروفیت کم ہوئی تو اس نے خود پر توجہ دینے کی ٹھانی۔ اس روز ربیہ کو دیکھ کر اپنی ردی حالت کا احساس ابھی تک دل میں موجود تھا، سو وہ اسی کے سدھار میں لگ گئی۔ پارلر، جم، بیلنس ڈائٹ، سارا دن کیلوریز کی جمع تفریق میں گزرنے لگا۔ مصروفیت بہت سی ناگوار باتوں سے دھیان ہٹا دیتی ہے۔ حبیبہ کو بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا جیسے وہ بہت بہت خوش ہے۔ مجھے پتا تھا چھوٹے گھر سے آنے والی لڑکی یہاں آرام سے سیٹ ہو جائے گی۔ کسی ہم پلا گھر سے بہو لاتے تو 4 دن میں ہی گھر بزنس سب میں بٹوارا کر دیتی۔ اس کی ساس نے اپنی بیٹیوں سے کئی بار اسی طرح کے جملے کہے تھے۔ ربیہ کی بیٹی ہوئی تو حبیبہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں جا سکی۔ اس کی ساس کی بہن کینیڈا سے آئی ہوئی تھی، گھر میں ویسی ہی مصروفیت بڑھی ہوئی تھی۔ وہ سوچتی ہی رہی کہ کسی وقت امی کے ساتھ جا کر اس کی بچی کو دیکھ آئے، مگر ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ کئی ماہ بعد اتفاقاً ہی ربیہ سے امی کے ہاں ملاقات ہو گئی۔ حبیبہ جب وہاں پہنچی تو دادی ربیہ کی بیٹی کو اپنے پاس تخت پر لٹائے مالش میں مصروف تھی۔ گول گول ہاتھ پاؤں والی بچی اس کی بیٹی سے چھوٹی ہونے کے باوجود برابر ہی لگ رہی تھی۔ لاؤ حبیبہ، اپنی بیٹی کو بھی مجھے دو، ذرا اس کی بھی مالش کروں، بچی کے ہاتھ پاؤں کچھ تو کھلیں گے۔ دادی کی مالش کا اندازہ بڑا ہی جارحانہ تھا۔ اس کی فلپائنی آیا یہ کام زیادہ بہتر طور پر کرتی تھی، تو وہ دادی کو صاف ٹال گئی۔ یہ لوگ بہت ٹرینڈ ہوتی ہیں،
مالش بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتی ہیں۔ یہ ہمارے گھریلو طریقے تو بچوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعد میں اس نے ربیہ سے کہا بھی۔ اس کی سمجھ میں پوری طرح سے بات آئی بھی نہیں۔ ایک ذرا سی بچی نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ پورا وقت اسی میں لگی رہی۔ اسے دیکھ کر حبیبہ کو بجا طور احساس ہو رہا تھا کہ ہارون کا آیا رکھنے کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ بڑی فرصت کے ساتھ بیٹھی وہ ان سب سے باتیں کیے گئی۔ گھر میں اب آخرکار روشن آپا کی شادی کے امکان روشن ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی پروفیسر صاحب تھے جنہیں شرف قبولیت بخشا جا رہا تھا۔ اتنے دن سے آخر انہیں کہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا آپ نے، یا ان کا بھی امتحان لینے جا رہی تھی۔ اس نے پاس بیٹھی روشن آپا کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ جھیم گئی۔ ایسے ہی فضول باتیں مت کیا کرو سمجھی۔ اس طرح شرماتے ہوئے وہ بڑی دلچسپ لگ رہی تھی۔ ابھی تقریباً 3 ماہ باقی تھے اور گھر والوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ربیہ 15 دن پہلے سے یہاں آ جائیں۔ اتنے دنوں تو نہیں رک سکوں گی، تائی امی راضی کو کھانے کی تکلیف ہو جائے گی۔ 2-3 دن پہلے میں اور اماں آ جائیں گے۔ ربیہ کے پاس نپا تلا جواب تھا۔ حبیبہ کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ہارون کے سارے کام بنا اس کے ہاتھ لگائے ہو جاتے تھے، سو وہ بخوشی راضی تھی۔ بس میری بچی اور اس کی آیا کے لیے ایک الگ کمرہ ضرور سیٹ کروا دیجیے گا۔ ربیہ کے سامنے اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے اپنے فیصلے کی درستی پر فخر ہوتا تھا۔ اگر وقت پر دل کی بجائے عقل سے کام نہ لیتی تو آج اسی جگہ وہ خود کھڑی ہوتی۔ حسب توقع ہارون اور اس کے سسرال والوں نے اس کے وہاں جا کر رہنے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ پیسوں کی اس کے پاس ویسے بھی کوئی کمی نہیں رہتی تھی۔ ہارون نے روشن آپا کو تحفہ دینے کے لیے اس کی توقع سے بھی زیادہ پیسے بالکل الگ سے دیے تھے۔ حبیبہ نے بہت خوشی خوشی میکے جا کر رہنے کی تیاریاں کی۔ اپنی اور بچی کی تیاریوں میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان دنوں وہ واقعی بہت خوش تھی، اور پھر شاید اسی خوشی کو اس کی اپنی نظر لگی تھی۔ وہ دم بخود اپنی ساس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کل رات سے رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، اور کتنے ہی گھنٹوں سے اس نے پانی کا ایک گھونٹ تک بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ دیکھو، میں ایک بار پھر تم سے کہہ رہی ہوں کہ یہ واویلا بند کر دو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی ساس کے لہجے میں ہلکی سی نرمی تھی۔ اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تمہیں تو کہنے والے کی اچھی طرح خبر لینی چاہیے تھی۔ بے حد معاف ہوتے ذہن کے ساتھ حبیبہ کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قسم کی حکمت عملی اپنانے کی تاکید کر رہی تھی۔ فائدے کی تو اب بات ہی نہیں رہی ہے ممی، وہ ہلکے سے بولی۔ میرا نقصان تو ایسا ہے جس کا کوئی ازالہ ہی نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں ہارون نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ پوچھیں ان سے لاہور فون کر کے۔ وہ کب سے ان سے یہی ایک بات کہہ رہی تھی کہ وہ ہارون کو فون کریں، مگر وہ تھی کہ الٹا اسے ہی سمجھا رہی تھی۔ آ جائے گا کل شام تک، اور بات کیا کرنی ہے تمہیں؟ اگر اسے ایک شادی کر لی ہے تو کون سا غضب ہے؟ تمہارے سر پر تو لا کر نہیں بٹھا دی۔ وہ لاہور میں ہے، تم یہاں آرام سے بیٹھی رہو۔ آرام سے؟ اس گھر میں حبیبہ پہلی بار زور سے چلائی۔ وہاں میرا شوہر ایک دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لا چکا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی رہوں؟ آپ کیسی عورت ہیں؟ میرے دکھ کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کی ساس کے چہرے پر پھیلی۔ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی، اور اس بے حد دکھ بھرے وقت میں بھی حبیبہ کو احساس ہوا کہ وہ دونوں آج پہلی بار اتنے قریب قریب بیٹھی ہیں۔ اس بڑے سارے لاؤنج میں اس وقت وہ دونوں اکیلی تھی۔ جو کام ہارون نے اب کیا ہے، اس کے باپ نے بھی وہی کیا تھا 20 سال پہلے، دوسری شادی، اور 14 سال پہلے تیسری۔ ایک اسلام آباد میں رہتی ہے اور دوسری کوئٹہ میں۔ سرگوشی کے انداز میں بولتی ہوئی وہ حبیبہ کو بڑی قابل رحم سی لگی۔ یہ دکھ تو ہماری تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، میری مانو تو شور مت مچانا۔ میں نے بھی نہیں مچایا تھا، ورنہ یہ لوگ باہر کھڑا کر دینے میں دیر نہیں کریں گے۔ اپنی بات پوری کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حبیبہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ پہلی نیکی تھی جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کی تھی۔ حبیبہ کو اگلے دن جب تک ہارون گھر پہنچا اس بات کا دل سے یقین آ چکا تھا۔ ان 30-32 گھنٹوں میں جب تک ہارون نہیں آیا تھا، وہ اچھی طرح رو دھو کر اپنی زندگی کے حقائق کا جائزہ لے چکی تھی۔ جو بھی جیسا ہے جہاں ہے ویسا ہی چلتے رہنے میں ہی بہتری تھی۔ پیچھے میکے کا وہی لگا بندہ نظام تھا جس میں اگلے کئی سال بھی کسی تبدیلی کے امکان نہیں تھے، اور یہاں زندگی کی جن آسائشوں کو وہ دل کھول کر برت رہی تھی ان سے دستبرداری اب آسان نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کی ترجیحات طے کرنے کی عادت اس کے کام آئی۔ زندگی میں بہت کچھ چلتا ہے۔ روشن آپا کی شادی میں جا کر رہنے تک وہ خود کو بڑی حد تک سنبھال چکی تھی۔ ایک گاڑی میں وہ اپنی بچی اور فلپائنی آیا کے ساتھ آئی، اور دوسری میں اس کا اور بچی کا سامان۔ اب وہ ایک بڑے گھرانے کی بہو تھی، سو اسی حساب سے میکے میں بھی اس کا مرتبہ بڑھ چکا تھا۔ سب اسے ریسیو کرنے کے لیے سین میں نکل آئے تھے۔ دونوں ڈرائیور سامان نکال کر باہر رکھ رہے تھے۔ گھر والوں کو اسے اس کروفر سے آتا دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ صرف اس کی امی تھی جنہیں ایک خلش سی اس کی طرف سے رہتی تھی، مگر جب وہ خود خوش تھی
تھی تو باقی سب باتیں بیکار تھی۔ سر اونچا کیے وہ تائی امی اور سلمہ چچی سے مل رہی تھی۔ تبھی صحن کے بڑے سارے کھلے ہوئے گیٹ سے تیزی سے ایک موٹر سائیکل اندر آئی۔ یہ راضی اور ربیہ تھے۔ راضی بہت کم ہی آتا تھا اور حبیبہ نے تو بلا شبہ اسے اپنی شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد آج ہی دیکھا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کا دل بڑی عجیب طرح سے دھڑکا، بالکل اسی دن کی طرح جب وہ اس کے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا کہ اس نے بمشکل ہی اس بازگشت سے خود کو نکالا۔ کیا زیب دیتا تھا مجھے اب ایسے سوچنا بھی۔ خود کو تنبیہ کر کے وہ بہت پر اعتماد سی ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ محض ایک پرس اور ایک بیبی بیگ ربیہ کے ساتھ تھا اور وہ بھی راضی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تم بچی کو ٹھیک طرح سے پکڑو، مجھے تو سارے راستے تمہاری فکر رہتی ہے۔ سال سے اوپر ہو گیا مگر تم کو اب تک ٹھیک سے بیٹھنا بھی نہیں آیا۔ وہ ربیہ پر ناراض ہو رہا تھا اور وہ جواباً ہنسے جا رہی تھی۔ اس بے ضرر سے منظر میں کیا تھا جو اسے پن کی طرح چبھا۔ ایک کے پیچھے ایک کھڑی اس کی دونوں گاڑیاں، بے حد نمایاں ہوتا اس کا سامان، فلپائنی آیا، سب یہ اپنا مطلب معنی کھو رہے تھے۔ کاش راضی ایک بار تو مجھے اور میرے طرز زندگی کو حسرت سے دیکھے۔ خواہش یوں ہی اچانک چاپا مارتی ہے اور اس بار اس میں اتنی شدت تھی کہ اس سے رہا نہ گیا۔ کیسی ہو ربیہ؟ دو قدم آگے بڑھ کر اس نے خود انہیں متوجہ کرنا چاہا۔ ان دونوں کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر حبیبہ کے کہنے پر دونوں ہی مسکرا کر آگے بڑھے تھے۔ دعا کر رہی تھی کہ میں یہاں آؤں تو تم بھی آ چکی ہو تمہاری مصروفیت سے، ربیہ اس سے گلے ملتے ہوئے بڑی محبت سے کہہ رہی تھی مگر اس کی ساری توجہ راضی کی طرف تھی جو اپنی بچی اور بیوی کا سامان سنبھالے بڑی خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ٹھاٹھ ہے بھئی، پوری بیگم صاحبہ بن گئی ہو۔ میں تو ایک نظر میں پہچان بھی نہیں سکا کہ نہ کوئی حسرت، نہ حسد، نہ مروب، نہ مغرور۔ بالکل سادہ سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ حبیبہ کی امی اور دائی امی وغیرہ کی طرف ملنے کے لیے مڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بے حد پرسکون تھیں۔ حبیبہ یوں ہی ساکت سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ترجیحات کو طے کرتے ہوئے اس نے زندگی کی ساری کامیابیاں سمیٹی تھیں، پھر بھی کہیں تو غلطی ہو ہی گئی تھی۔ چھوڑ کر تو جا رہا ہوں مگر خدا کے لیے اپنا خیال رکھنا، بچی کے پیچھے اپنا کھانا پینا نہ بھولے رکھنا۔ حبیبہ کو اپنے پیچھے وہ کہتے ہوئے سنائی دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان دونوں کو پلٹ کر دیکھے مگر تبھی یکایک اس پر انکشاف ہوا کہ ایسا کرنا بھی اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ اس روز وہ اس خوف سے نہیں مڑی تھی کہ کہیں پتھر کی نہ بن جائے مگر یہ تو اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اسے پتھر کا ہوئے کتنے عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔